فتنہ گر آخری قسط۔ میں نے کہا نواجہ کے کردار کے بارے میں اس کے محلے والوں کو بھی اسی قسم کے خیالات ہیں جیسے خیالات کا آپ نے اظہار کیا ہے، لیکن اس حقیقت کو کہاں چھپائیں کہ ادھر حافظ آباد میں آب و غائب اور ادھر گوجرانوالہ میں نواجہ نہیں مل رہا۔ اس نوعیت کی صورتحال میں انسانی ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا نواجہ آبو کو اغوا کر کے کہیں دور تو نہیں نکل گیا۔ منشی برکت علی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسی اثنا میں نواجہ کا جوڑی دار اشتیاق وہاں پہنچ گیا۔ جوڑی دار کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشتیاق نواجہ کے ساتھ تانہ مشین پر ڈیوٹی دیتا تھا۔ اشتیاق کی عمر 20 کے آس پاس تھی۔ وہ پستہ کامت اور سانولے قد، سانولے رنگ کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی شاطرانہ چمک پائی جاتی تھی۔ میں نے انہیں چمکیلی آنکھوں میں ڈال کر آنکھیں پوچھا، اشتیاق تمہارا جوڑی دار کہاں غائب ہے؟ پتہ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں خود اس کی وجہ سے کافی پریشان ہوں۔ نواجہ کے نہ آنے سے میرا کام بڑھ گیا ہے۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ہفتے کے روز جب چھٹی کر کے فیکٹری سے جا رہا تھا تو تمہاری اس سے بات ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، بات ہوئی تھی، اشتیاق نے جواب دیا۔ وہ مجھ سے مل کر گیا تھا، بلکہ جس روز اسے حافظ آباد جانا ہوتا تھا وہ چھٹی سے 1 گھنٹہ پہلے ہی فیکٹری سے نکل جاتا تھا۔ ہفتے کے دن بھی یہی ہوا تھا۔ رخصت قیمت کیا اس نے کوئی ایسی بات کی تھی کہ سوموار کو وہ ڈیوٹی پر نہیں آئے گا؟ میں نے وضاحت کی۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس نے ایسا تو کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کے نہ آنے کی وجہ سے میں خود بہت پریشان ہوں۔ اس نے کبھی اپنے دل کی بات بھی تم سے کی تھی؟ میں سمجھا نہیں جناب۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ نواجہ نے کبھی تمہیں اپنی محبت کے بارے میں بتایا تھا؟ اس نے نفی میں گردن ہلاتے بے یقینی سے مجھے دیکھا اور بولا، نہیں جناب، اس نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میرے خیال میں تو وہ اس لائن کا آدمی ہی نہیں ہے۔ خود میرا بھی یہی اندازہ ہے جناب۔ منشی برکت علی نے اشتیاق کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو چپ چاپ اپنے کام سے رکھنے والا ایک سیدھا سادہ بندہ ہے۔ اس کے انداز سے ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ عشق محبت کے معاملے میں بھی پڑ سکتا ہے۔ ویسے نواجہ کا ہانڈی وال آپ کے پاس اس میں زیادہ تفصیل سے بتا سکتا ہے، اشتیاق نے انگیز لہجے میں کہا۔ ہانڈی وال؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی، میرا اشارہ حنیف کی طرف ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نواجہ اور حنیف کنگنی والا کے ایک گھر میں ایک ہی ساتھ رہتے ہیں۔ اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اور سونا جاگنا ایک ساتھ ہے۔ بس یہ دونوں 2 الگ الگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں۔ اشتیاق بالکل صحیح کہہ رہا ہے ملک صاحب، منشی برکت علی نے ایک مرتبہ پھر تائیدی انداز میں کہا۔ نواجہ کے بارے میں حنیفوں سے کافی معلومات مل سکتی ہیں۔ وہ زبائش مل میں نلکیاں بھرنے کا کام کرتا ہے۔ میں بندہ بھیج کر اسے ادھر ہی بلا لیتا ہوں۔ بات ختم کرنے کے بعد منشی برکت علی نے اشتیاق کو زبائش مل کی طرف بھیج دیا۔ زبائش بھی ایک ٹیکسٹائل مل ہی تھی جہاں ریشمی کپڑا تیار ہوتا تھا۔ یہ خوشی ملز کے برابر میں واقع تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اشتیاق واپس آ کر اس نے بتایا کہ حنیفو آج فیکٹری سے غیر حاضر ہے۔ یہ ایک غیر متوقع اور واہیات اطلاع تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب مجھے کنگنی والا کے اس کوارٹر کی طرف جانا تھا جہاں حنیفو اور نواجہ کرائے کے کسی کوارٹر میں رہائش پذیر تھے۔ میں نے اپنے خیالات کا اظہار جب منشی برکت علی کے سامنے کیا تو وہ خاصے جوشیلے انداز میں بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب، کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ مجھے حنیفو کے گھر کے جانے سے روک رہے ہیں؟ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے زیر لب مسکرا کر کہا، فی الحال۔ اس کی خفیف مسکراہٹ نے مجھے یہ تو سمجھا دیا کہ اس کے ذہن میں کوئی خاص زاویہ ترتیب پا چکا ہے۔ اس منصوبے کو منشی کی زبان تک لانے کے لیے میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھ لیا، فی الحال میں سمجھا نہیں برکت علی۔ جناب، یہ کھانے کا وقت ہے، وہ بدستور زیر لب مسکراتے بولا۔ آپ کھانا کھائے بغیر یہاں سے بالکل نہیں جا سکتے۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں جناب، میں نے کھانا لینے کے لیے کہ بندے کو روانہ کر دے۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ کب بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، آپ پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل میرے ساتھ ہیں۔ میں جب اندر فیکٹری میں نواز کو دیکھنے گیا تھا تو اسی وقت دفتر کا کھانا لانے والے لڑکے سے کہہ دیا تھا کہ آج 3 افراد کا کھانا زیادہ لانا ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اب تو وہ واپس بھی آنے والا ہے۔ ہم روزانہ اسی وقت کھانا کھاتے ہیں۔ آج آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو اس میں میری عزت افزائی ہوگی۔ منشی برکت علی کے خلوص اور اپنائیت کو دیکھتے ہوئے میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ کھانے کا وقت بھی تھا اور مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ ایسے میں منشی کی نیک خواہش کے سامنے مزاحمت جاری رکھنا کفران نعمت ہوتا۔ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے اور اپنے بڑے بزرگوں سے بھی سنتا آیا ہوں کہ جب آپ کی ضرورت کے وقت کوئی خلوص نیت سے آپ کی مدد کرنے کا ارادہ ظاہر کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر انکار اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی ناراضی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ کفران رحمت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس روز میں نے زندگی میں پہلی بار مولوی کے کھوکھے یعنی ہوٹل کا کھانا کھایا اور مان گیا کہ وہ کھوکھا اپنے کھانوں کی لذت کی وجہ سے
ارد گرد دور دور تک مشہور ہے، تو یہ کوئی غلط بات نہیں۔ منشی نے سالن کی 3 ڈشیں منگوائی تھیں، بکرے کی چام، بھنی ہوئی دیسی مرغی اور 2 پلیٹ چنے کی دال۔ اس کے ساتھ ہی ایک پلیٹ میں موٹی ملائی والا ٹھنڈا ٹھار دہی بھی تھا، اور سلاد کے طور پر ایک بڑی تشتری کٹی ہوئی مولی، گاجر اور ٹماٹر پیاز سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے گرما گرم روٹیوں کے ساتھ خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ ہر ڈش اپنی لذت اور ذائقے کے اعتبار سے ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ دیسی مرغی کا میں نے خاص طور پر اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس زمانے میں فارم کی مرغی اور فارمی انڈے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ رحمت بی بی کا گھر ڈھونڈنے میں ہمیں ذرا دقت نہ ہوئی۔ رحمت بی بی ایک بیوہ عورت تھی اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ گھر کیونکہ اس کا ذاتی تھا اور اس کی ضرورت سے زیادہ بڑا تھا، لہٰذا اس نے اپنے گھر کی بیٹھک کو کرائے پر دے رکھا تھا۔ وہ اس کمرے کے کرائے سے اپنی گزر بسر کرتی تھی، یا پھر کنگنی والا کے ایک صاحب حیثیت شخص رانا صاحب اپنی جیب خاص سے اس کی کچھ مالی مدد کر دیا کرتے تھے۔ میرا مطلوبہ بندہ یعنی نواز عرف نواجہ اور اس کا ہانڈی والا حنیف عرف حنیفو اسی رحمت بی بی کے کرائے دار تھے۔ میری دستک کے جواب میں ایک ڈھیڑ عمر گوری چٹی عورت نے دروازہ کھولا۔ میں نے سرتا پا گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا اور پوچھا، رحمت بی بی آپ ہی ہو؟ جی میں ہی رحمت بی بی ہوں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ آپ کون ہیں اور میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں جواب دینے کے علاوہ 3 سوال بھی کر ڈالے تھے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ رحمت بی بی کو پتہ نہیں تھا کہ پولیس کس کے دروازے پر کھڑی ہے۔ میں نے وردی پوش کانسٹیبل آفتاب کو کانسٹیبل حسین شاہ کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر کھڑا کر دیا تھا، اور رحمت بی بی کی ان پر نظر نہیں پڑی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، رحمت بی بی میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں حافظ آباد سے آیا ہوں۔ مجھے تم سے نہیں بلکہ تمہارے کرایہ داروں سے ملنا ہے۔ مطلب یہ کہ نواجہ اور حنیفو سے وہ قدرے اطمینان سے بولی۔ نواجہ تو حافظ آباد سے ابھی واپس ہی نہیں آیا، وہ ٹھہرے لہجے میں بولی، اور حنیفو چاچی کون ہے؟ دروازے پر رحمت بی بی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اندر سے کسی مرد نے استفسار کیا، یہ حنیفو ہی آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ رحمت بی بی نے بتایا، بیچارہ صبح سے بخار میں پڑا تپ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا، تو پھر میں حنیفو ہی سے مل لیتا ہوں۔ آئیں جی بیٹھک میں آ جائیں، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولی۔ پھر بلند آواز کہا، کوئی ملک صاحب حافظ آباد سے آئے ہیں؟ اس کا مخاطب یقیناً حنیفو تھا۔ یہ اس نے حنیفو کے سوال کا جواب دیا تھا، وہ تم سے اور نواجہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ چند سیکنڈ کے بعد رحمت بی بی نے مجھے اپنے گھر کی بیٹھک میں پہنچا دیا، جو خالصتاً چھڑوں کے کمرے کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ دیواروں پر فلمی پوسٹر جا بجا چپکے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ اس بیٹھک میں 2 چارپائیاں بچھی تھیں، جن میں سے ایک خالی اور دوسری پر بخار زدہ حنیفو لیٹا ہوا تھا۔ ایک دیوار پر کپڑے ٹانگنے والی کھونٹیاں نصب تھیں، جن پر میلے اور دھلے ہوئے ہر 2 اقسام کے کپڑے ٹنگے نظر آ رہے تھے۔ مجھ نگاہ پڑتے ہی حنیفو نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ اس کے سامنے دوسری چارپائی پر بیٹھنے کے بعد پوچھا، تم نے بخار کے لیے کوئی دوائی شوائی نہیں لی؟ میں نے ڈاکٹر جی سے دوائی لا کر دی ہے جناب، حنیفو کی بجائے رحمت بی بی نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ شام تک اس کا بخار اتر جائے گا۔ میں نے حنیفو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارا ہانڈی وال کہاں غائب ہے؟ رحمت بی بی کی زبانی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ نواجہ حافظ آباد سے گزرنے والا پہنچا ہی نہیں، لیکن حنیفو کی زبان سے بھی تصدیق ضروری تھی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا، جناب آپ حافظ آباد سے آئے ہیں لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کیا آپ نواجہ کے کوئی رشتہ دار ہیں؟ میں حافظ آباد سے ضرور آیا ہوں لیکن نواجہ کے رشتہ دار نہیں ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور تم نے مجھے پہچانا اس لیے نہیں کہ آج ہم پہلی مرتبہ مل رہے ہیں؟ بھائی جی، رحمت بی بی مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، آپ نے باہر مجھے بتایا تھا کہ آپ خاص طور پر نواجہ سے ملنے آئے ہیں، وہاں حافظ آباد میں سب خیریت تو ہے نا جی؟ اس کے لہجے میں خالص فکر مندی پائی جاتی تھی۔ حنیفو نے تشویشناک لہجے میں پوچھا، یہ تو بتائیں جناب کہ آخر آپ ہیں کون؟ میں حافظ آباد کے اس علاقے کا تھانے دار ہوں جہاں نواجہ کا گھر ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، نواجہ ہی کی تلاش میں حافظ آباد سے گجرا والا آیا ہوں۔ سونا رب خیر کرے، رحمت بی بی دعائیہ انداز میں بیٹھے کی چھت کو دیکھنے لگی۔ حنیفو نے پوچھا، تھانے دار صاحب آپ نواجہ کو کس سلسلے میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس کے اختصار میں گہری تشویش پائی جاتی تھی۔ یہ انکشاف ہونے کے بعد کہ میرا تعلق محکمہ پولیس سے ہے، وہ دونوں خاصے گھبرا گئے تھے۔ تاہم ایک بات میں نے واضح طور پر نوٹ کی کہ ان کی گھبراہٹ میں مجرموں والا مخصوص ڈر خوف نہیں تھا۔ میں نے حنیفو کے سوال کے جواب میں بتایا، وہاں حافظ آباد میرے تھانے میں نواجہ کی پڑوسن نے رپورٹ درج کرائی ہے کہ سوموار کی صبح نواجہ اس کی بیٹی کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ آپ آبو کی بات تو نہیں کر رہے؟ حنیفو نے بے ساختہ پوچھا۔ کیا تم آبدہ عرف آبو کو جانتے ہو؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ جی ہاں، وہ جلدی سے بولا، نواجہ اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا تھا۔
کیا ذکر کرتا رہتا تھا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ نواجہ نے اپنی محبت کے معاملات کو اس سے چھپا کر نہیں رکھا ہوا تھا۔ وہ اکثر اپنی محبوبہ کے بارے میں اس سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ حنیفو کے مطابق وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، لیکن آبو کی ماں کو نواجہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ اسے سخت ناپسند کرتی تھی اور آبو کی شادی اپنے کسی بھانجے طفیل سے کرنا چاہتی تھی۔ نواجہ کو اس بات کا بڑا دکھ تھا۔ اس نے اپنی ماں کے توسط سے آبو کے گھر میں رشتہ بھی بھجوایا تھا، جو آبو کی ماں فریدہ نے یکسر مسترد کر دیا تھا۔ اس مایوس کن صورتحال کے بعد نواجہ نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر یہ ماننے کو تیار نہیں کہ نواجہ نے آبو کو اغوا کیا ہوگا۔ اپنی بات کے اختتام پر حنیفو نے بڑے یقین سے کہا، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں کئی بار اسے اکسانے کی کوشش بھی کی تھی کہ جب لڑکا راضی تو کیا کرے گی اماں جی؟ تم محاورہ غلط بول رہے ہو حنیفو، میں نے فوراً سے ٹوک دیا۔ یہ کچھ یوں ہے، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ جانتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ میں نلکیاں بھرنے کی مشین پر کھڑا ہوتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی میں جاہل یا گنوار ہوں۔ پوری 4 جماعتیں 500 جناب قسمت نے زیبائش ملز کی مشین پر لا کھڑا کیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ جذبات کے اس اظہار میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں نے محاورے میں ضرورت کے مطابق تبدیلی کی ہے۔ آبو اور نواجہ ابھی میاں بیوی نہیں بنے اور فریدہ بھی اماں جی سے قاضی نہیں۔ میں تمہاری وضاحت سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے اس کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ نواجہ نے آبو کو اغوا نہیں کیا، یہ تم صرف اس کی دوستی میں کہہ رہے ہو یا تمہارے پاس اس کی بات کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے؟ میرے پاس سب سے بڑا ثبوت تو میرا دل ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑی معصومیت سے بولا، اور اس دل کی آواز یہ ہے کہ نواجہ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے بخار میں تپتے ہوئے ایک شخص سے زیادہ جرا مناسب نہ سمجھی اور ٹھہرے ہوئے انداز میں پوچھا، وہاں کل صبح سے آبو غائب ہے اور یہاں نواجہ کہیں نظر نہیں آ رہا، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو حنیفو؟ جناب میں کیا کہوں، وہ بے چارگی سے بولا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب سوموار کی صبح نواجہ یہاں نہیں پہنچا تو تمہیں اس کے بارے میں تشویش نہیں ہوئی تھی؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ جناب بات دراصل یہ ہے کہ سوموار کی صبح نواجہ یہاں گھر پر نہیں بلکہ سیدھا اپنی فیکٹری پہنچتا تھا۔ ہماری ملاقات رات کو ہی ہوا کرتی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ کل رات کو جب وہ فیکٹری سے گھر نہ آیا تو مجھے اس کی فکر تو ہوئی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر میں سو گیا کہ آج صبح راس کو جا کر اس کے بارے میں پوچھوں گا، مگر آج صبح جب میں سو کر اٹھا تو تیز بخار نے میری مت مار رکھی تھی۔ میں نہ تو راس کو مل جا سکا اور نہ ہی اپنے کام پر۔ اس کا مطلب ہے تمہیں کچھ اندازہ نہیں کہ نواجہ کہاں غائب ہے؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اسے پوچھا، حنیفو تمہارا تعلق بھی تو وزیر آباد سے ہے نا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی نظر کی تسکین کی خاطر کہا، حنیفو آبو کی ماں فریدہ نواجہ کو پسند نہیں کرتی تھی اور آبو کی شادی وہ اپنے بھانجے طفیل سے کرنا چاہتی تھی جو وزیر آباد کی چاقو چھریاں بنانے والی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ کیا تم طفیل یا اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین ہے کہ فریدہ نے اس سلسلے میں جھوٹ بولا ہے، اس کی کوئی بہن یا بھانجا وزیر آباد میں نہیں رہتا۔ اچھا، میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، یہ بات تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہو؟ جناب میں نے کئی بار نواجہ سے کہا کہ وہ فریدہ سے اپنی بہن کا ایڈریس پوچھ کر آئے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس نے 1-2 مرتبہ فریدہ سے اس سلسلے میں بات بھی کی، لیکن اس نے اپنی بہن یا بھانجے کے بارے میں معلومات فراہم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اپنی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہوئے پوچھا، تم ان لوگوں کا ایڈریس منگوا کر کیا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے؟ ایک تو میں وزیر آباد جا کے تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ فریدہ اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ یہ کام میں بہت آسانی سے کر سکتا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اور دوسرے کیا؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو فوراً میں نے پوچھ لیا، جناب میں دراصل طفیل سے مل کر اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ آبو کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ آبو نواجہ سے محبت کرتی ہے، وہ آبو کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکے گا۔ اگر اس کام کے لیے مجھے طفیل کی ٹھوڑی کو بھی ہاتھ لگانا پڑتا یا اس کے پاؤں بھی چھونا پڑتے تو میں ضرور کرتا۔ حنیفو کی باتوں سے سچی دوستی کی خوشبو پھوٹتی تھی۔ میں نے اس کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے 2-4 سوالات کے بعد فارغ کر دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے ایک سنسنی خیز انکشاف ہوا۔ میں جیسے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا سامنے کی دیوار پر لگے فلم کے ایک پوسٹر پر نظر پڑی تو میں چونک اٹھا۔ اس پوسٹر میں یوسف خان، نغمہ اور ادیب کے چہرے نظر آ رہے تھے، لیکن ہر چہرے کے نیچے پین کی مدد سے ایک نام لکھا ہوا تھا، اس ترتیب کے ساتھ کہ یوسف خان کے نیچے نواز، نغمہ کے نیچے عابدہ اور ادیب کے نیچے نواب۔ یہ کیا ہے حنیفو؟ میں نے پوسٹر کی طرف اشارہ کر کے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔
جناب یہ نام نواجہ نے لکھے ہیں، اس نے بتایا کیوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تھانے دار صاحب یہ فلم میں نے اور نواجہ نے ایک ساتھ دیکھی تھی، وہ نہایت وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس فلم میں یوسف خان اور نغمہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ادیب ولن کا کردار ادا کرتے ہوئے نغمہ کی ماں کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے، لہذا نغمہ کی ماں یوسف خان سے نفرت کرنے لگتی ہے، لیکن میں نے اسی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی لقمہ دیا۔ نواجہ نے ادیب کی تصویر کے نیچے نواب کیوں لکھا ہے؟ جناب نواجہ کی زندگی میں یہ نواب بھی ادیب والا کردار ادا کر رہا ہے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ آبوں نے نواجہ کو بتایا تھا کہ فریدہ پوری طرح نواب کی مٹھی میں ہے، لہذا اس لیے وہ نواجہ سے نفرت کرتی ہے۔ میرے پورے وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا، میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، کہیں یہ وہی نواب تو نہیں جس کی حافظ آباد کی سبزی منڈی میں فروٹ اور سبزی کی آڑت کی دکان ہے؟ جی ہاں بالکل۔ میں ایک مرتبہ پھر آسیہ بی بی کے گھر میں بیٹھا تھا، وہ رات کا وقت تھا، میں گجرانوالہ سے تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آیا تھا۔ کانسٹیبل حسین شاہ کو تھانے میں چھوڑ کر میں چپکے سے آسیہ کے گھر آ گیا تھا۔ فریدہ کو قطعاً اس بات کی خبر نہیں تھی کہ میں اس وقت اس کے پڑوس میں موجود ہوں۔ حنیفو کے اشارے نے میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دڑا دی تھی۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور پوچھا، یہ سب کیا ہے آسیہ بی بی؟ یہ تو جناب آپ فریدہ سے پوچھیں، وہ جلے کٹے انداز میں بولی، جو نواب کو اپنے گھر میں گھسائے رکھتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نواب علی کا فریدہ کے گھر میں اکثر آنا جانا رہتا ہے؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، وہ تو جناب اس وقت بھی فریدہ کے گھر میں موجود ہے۔ میں آسیہ کے انکشاف پر چونک اٹھا اور پوچھا، کیا واقعی؟ اگر میری بات کا یقین نہ آ رہا ہو تو خود جا کر دیکھ لیں، وہ سادگی سے بولی۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، نواجہ نے ولن کے نیچے اگر نواب کا نام لکھا تھا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے وہ نواب کو اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ جناب آپ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی، وہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ میرے خیال میں تو نواب فریدہ کے لیے یہاں آتا ہے، ان دونوں میں کافی عرصے سے چکر چل رہا ہے۔ جب سے فریدہ کا گھر والا محتاج ہوا ہے، نواب نے اس گھر کی راہ دیکھ لی ہے، وہ کسی نہ کسی بہانے دوسرے تیسرے دن یہاں ضرور آتا ہے اور کئی گھنٹے گھر کے اندر گزار جاتا ہے۔ آپ نے فریدہ کو دیکھا ہی ہے، جوان بیٹی کی ماں ہے، لیکن خود بھی جوان ہی نظر آتی ہے، اوپر سے اللہ نے شکل صورت بھی اچھی دی ہے۔ کم بخت 48 سال کی ہو گئی ہے، مگر 35 سے زیادہ کی نہیں لگتی۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، پھر ایک تھکی ہوئی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، جن عورتوں کے قسم نکارہ ہو جائیں اور نقص سے بھی اچھی ہوں تو ان پر زبانوں کے بھوکوں مردوں کی نظریں لگ جاتی ہیں۔ نواب کے پاس تو بڑا مضبوط بہانہ بھی ہے کہ 3 سال پہلے تک فریدہ کا شوہر اس کی دکان پر ملازم تھا، وہ مالی امداد کی آڑ میں بڑی آسانی سے اس کے گھر میں آتا جاتا ہے۔ فریدہ اور نواب کے حوالے سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن حنیفو کے مطابق آبو نے نواجہ کو بتایا تھا کہ اس کی ماں نواب کی وجہ سے اس کی شادی کہیں نہیں ہونے دیتی۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نواب یہاں آبو کے چکر میں آتا ہے۔ وہ فریدہ کے ساتھ رپورٹ درج کرانے تھانے بھی آیا تھا اور آبو کی گمشدگی سے خاصا پریشان نظر آتا تھا۔ یہ ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے تھانے دار صاحب، وہ بوجھل لہجے میں بولی۔ فریدہ اور آبو تو جائیں جہنم میں، آپ کسی طرح فوراً میرے بیٹے کو تلاش کر دیں، پتہ نہیں وہ جھلا کہاں چلا گیا ہے۔ یہ جھلا جہاں بھی گیا ہے میں بہت جلد اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں نے بڑے مضبوط الفاظ میں اسے تسلی دی اور کہا، آبو اور نواجہ جس پرسرار انداز میں اچانک غائب ہوئے ہیں، اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے شاید ہمت کر ہی لی ہے۔ آپ کا مطلب ہے نواجہ نے آبو کو اغوا کیا ہے؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، نواجہ نے آبو کو اغوا کیا ہے یا وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے، لیکن اس حوالے سے سوچا جا سکتا ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ کہیں غائب ہوئے ہیں۔ بہرحال میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر ایک سانس خارج کرنے کے بعد اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں کل صبح ہی 2-3 تحقیقاتی ٹیمیں ترتیب دے کر آس پاس کے علاقوں میں دوڑاتا ہوں، انشاءاللہ 1-2 دن میں نواجہ کا سراغ مل جائے گا۔ کیا تمہارے پاس نواجہ کی کوئی تصویر رکھی ہوئی ہے؟ جی ہاں، اس کا ایک فوٹو ہے میرے پاس، وہ جلدی سے بولی۔ آپ کو دکھاؤں؟ جی ضرور دکھاؤ، میں نے فوراً ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گھر کے اندرونی حصے سے مذکورہ فوٹو نکال لی اور یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس فوٹو میں نواجہ کے ساتھ ایک لڑکی بھی موجود تھی، وہ دونوں کا پورٹریٹ تھا۔ میں نے آسیہ سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ آبو، اس نے انکشاف لہجے میں بتایا۔ اس کا مطلب ہے نواجہ اپنے کسی بھی معاملے کو تم سے چھپاتا نہیں تھا، میں نے سرسراتے لہجے میں کہا، اور اس فوٹو سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ جب ہی آبو نے اس کے ساتھ تصویر بنوانے فوٹوگرافر کے پاس گئی ہوگی۔ بس جی، حقیقت تو یہی ہے، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولی۔ اگر یہ بات فریدہ کی سمجھ میں نہیں آتی تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں آسیہ بی بی، میں نے
حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا، اب جو بھی کرنا ہے میں خود ہی کر لوں گا۔ وہ بڑی فکر مندی سے بولی، تھانے صاحب میرا دل بہت ڈر رہا ہے۔ تمہیں کس بات سے ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ کہیں اس بدبخت نواب نے تمہیں نواجہ کو غائب نہیں کر دیا؟ وہ سراسیمہ لہجے میں بولی۔ اس بات کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ نواب آبو کے ساتھ کے لیے گھر کے چکر لگاتا ہے تو نواجہ کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھتے ہوئے کہیں غائب کروا سکتا ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ نواجہ کے ساتھ ہی آبو بھی غائب ہے اور فریدہ کے علاوہ نواب علی بھی اس کی گمشدگی کے لیے بے حد پریشان ہے۔ آسیہ، یہ معاملہ خاصا الجھا ہوا ہے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے جی، آسیہ نے بڑے پتے کی بات کی کہ یہ دونوں کی ملی بھگت ہو۔ کن دونوں کی؟ میں نے اصراری لہجے میں پوچھا۔ کیا ملی بھگت؟ میں فریدہ نواب کی بات کر رہی ہوں جی، وہ وضاحت کرتے بولی۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ فریدہ نے چپ چاپ آبو کو نواب کے حوالے کر دیا اور نواب نے نواجہ کو غائب کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہو کہ نواجہ نے آبو کو اغوا کر لیا ہے۔ میں تمہارے خیال کو یکسر انداز سے نہیں کر سکتا آسیہ بی بی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میری یہ ذاتی رائے ہے کہ فریدہ آبو کی گمشدگی کے کھیل میں شامل نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بے چینی اور پریشانی دیکھی ہے جو اس ماں کا خاصہ ہے جس کی جوان بیٹی اچانک گم ہو گئی ہو۔ جو بھی ہے جی، وہ دکھی لہجے میں بولی، مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا دینا۔ آپ میرے نواجہ کو ڈھونڈ کر مجھ تک پہنچا دیں تو میں آپ کے یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ تم فکر نہ کرو، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، میں بہت جلد تمہارے بیٹے کو تلاش کر لوں گا۔ بہت بہت شکریہ جی، وہ دعائیہ انداز میں بولی، آپ کو اللہ صحت دے اور عمر دراز کرے، آمین۔ میں نے بے ساختہ اور پوچھا، آسیہ بی بی، یہ تو بتاؤ کیا نواب علی شادی شدہ ہے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس کے 3 بچے بھی ہیں اور تینوں ہی جوان جہان ہیں۔ بڑی لڑکی نازیہ 18 سال کی ہے، اس سے چھوٹی فوزیہ کی عمر 17 سال ہے اور سب سے چھوٹے بیٹے عمران کی عمر 15 سال ہے۔ نواب کی لگ بھگ 20 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی دلشاد سے 10-12 سال چھوٹا ہے۔ دلشاد اس وقت 60 کے پیٹے میں ہوگی۔ واہ بھئی آسیہ بی بی، میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا، تمہیں تو نواب کے بارے میں بڑی معلومات ہیں۔ یہ کوئی خاص بات نہیں جی، وہ سادگی سے بولی، معلومات تو رکھنا پڑتی ہیں، آخر کو محلے داری ہے۔ کیا نواب کی بیوی کو اس بات کی خبر ہے کہ وہ فریدہ کے گھر میں کوئی چکر چلا رہا ہے؟